دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں، وہ 11 دانے، وہ 11 دانے، وہ ایک چائے کا چمچ ہلکا سا کوٹ لیجئے، کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجیے، تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں، پی لیں۔ آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا۔ یہ قہوہ جو ہے نا، کمال چیز، حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے۔ بس آگے نہیں بات کروں۔ مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا۔ میں ابھی دریائے نیل پہ گیا، مصر گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا، فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا، فلاں ایک بابا ہوگا، اس سے مل کے آ جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا، بڑی عمر کا۔ تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا، وہ پی رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا، وہ پی لیتا، پھر بھرتا، پھر پی لیتا۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے، اور ایک بابے کو بلایا، او یا ولدی، او ولدی، او بیٹا، او پوترا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا میرا پوتر 98 سال کا ہے۔ اچھا، ایک اور بچہ بیچارہ بھاگتا دوڑتا آیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ 6 سال کا؟ ہاں، ایک 98 سال کا ہے، ایک 6 سال کا، اور خود 19 سال۔ 19 سال۔ اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا۔ 119 تو ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک قہوہ تھا۔ ایک قہوہ تھا؟ میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں۔ بابا تو نہیں مل سکا مجھے، بابا نہیں مل۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا دریا ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں، نیل جنت میں۔ اور ان حضرات نے نیل کو ایسے سنبھالا ہوا ہے، 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے۔ اچھا، وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں، اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے، وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو وہ قہوہ ہے عناب، سپستان اور بہدانہ۔ بس عناب 11 دانے، سپستان یہ لسوڑیاں خشک ہوتی ہیں، اور بہی دانہ وہ 11 دانے، وہ 11 دانے، وہ ایک چائے کا چمچ ہلکا سا کوٹ لیجئے، کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجیے۔ صبح اٹھ کے اس کو صرف 5-10 منٹ خوب ابالیں ڈھانک کے، اس کے بعد رکھ دیں۔ اب اس میں سے 1 کپ پیتے جائیں، وہ اس کے اندر دوائی پڑی رہے۔ شام تک یہی دوائی آپ پی لیں، ٹھیک؟ بابا تو زیادہ پیتا تھا، آپ پی لیں، تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں، پی لیں۔ آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا۔ اس کے وہ فائدے، وہ فائدے، یعنی ہم نے یہ پوسٹ ڈالی تو لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے اس کو آزمایا۔ کوئی کہتا ہے میرے بال پھر سے سیاہ ہونے لگے، کوئی کہتا ہے میرے دانت کے مسئلے، کوئی کہتا ہے میرا پرانا نزلہ، الرجی ختم، اور یہ اس کا علاج ہے، واقعی علاج ہے۔ یہ اصل میری والدہ کا ٹوٹکا ہے، انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا، مجھے تو مصر کا حوالہ ملا۔ کوئی بیماری ہے، دماغ کمزور، یادداشت پہ اثر ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا ہے، اماں بچپن میں پلاتی تھی۔ میں آج سمجھتا ہوں اگر کچھ میرے اندر کچھ صحت کی کوئی، ابھی تک تو اس کی کریمے سے کوئی روگ نہیں لگا، اگر ہے تو وہ یہ بنیادوں میں چیزیں، فطری غذائیں اور یہ قہوہ جو ہے کمال چیز۔ بس پیتے جائیں اور اس کے رزلٹ دیکھ، حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے۔ بس آگے نہیں بات کروں۔ اللہ نے کائنات کو 2 چیزوں سے جوڑا ہے، ایک محنت اور دعا۔ بالکل صحیح۔ محنت اور دعا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں چیزوں، ایک طرف غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور ایک طرف محنت ہے کہ بچے تھے تو ان کو بھی شامل کیا، اور کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو کھجور کی چھڑی دے دی۔ ہمارا جو انگریز ہے اس نے دونوں چیزیں ساتھ لی ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ محنت کرتا ہے۔ ہمارے سائنسدان، ہماری تاریخ، ہمارا نیٹ، پوری دنیا بتا رہا ہے کہ انگریز روحانیت کو کتنا مانتا ہے، کتنا اس پہ یقین رکھتا ہے، اور کتنا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایک تو ہمارے مزاجوں میں محنت گئی، کوشش گئی، ٹھیک؟ جو قومیں دیر سے اٹھیں گی، میں چند ملکوں میں گیا ہوں،
میں ایک ملک میں گیا تو ہم سفر کر رہے تھے دوسرے شہر میں جانے کے, ہم نے کہا کھانا وہیں کھا لیں گے, سارا شہر سویا ہوا تھا مغرب کے بعد, بند. پھر بسکٹ 2-4 اوپر نیچے کر کے کھا پانی پی کے سو گئے. میری گزارش یہ ہے کہ روحانیت انہوں نے لی ہے, اور وہ اتنا لی ہے. ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہے سلطان بشیر الدین محمود صاحب, انہوں نے انگریز کی روحانیت کو اتنا کھولا ہے کہ اس نے ہمیں مغالطوں میں ڈالا ہے, اور خود روحانیت کے ذریعے سے کہاں پہنچ گئے. یہ کہاں پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں, کہاں یہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کہاں مریخ پہ چاند پہ پہنچ گئی. انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گیا. یہ اپکری میوزیم ہے, میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں حکمت بھی بیان. اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا قبلہ, میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یامہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. کہ سرمے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سرمے میں لیڈ ہے, سیسا ہے, آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. میرے آقا فرما دیں کہ سنت آنکھ کی زندگی ہے. آخر سائنس لوٹ آئی اور کہنے لگی کہ اس پہ اینٹی لیڈ بھی ہے. نہانے کے بعد تولیے کا استعمال چھوڑ, اپنے بدن پہ ہلکا سا زیتون کا تیل لیں, سر پہ ملے, چہرے پہ ملے, گردن پہ, پورے بدن پہ, یعنی پورے بدن سے تھوڑی سی کشتی لڑ لیں. ایک اور ٹوٹکا ہے طب نبوی اور جدید سائنس کا, جو چند دن چند ہفتے استعمال کرنے سے زندگی میں 3 چیزیں میں نے اس ٹوٹکے سے جاتی دیکھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں. پہلے دور میں, اب بھی بعض گاؤں دیہات میں, کانوں میں دیسی گھی ڈالا جاتا تھا. کانوں میں دیسی گھی گائے کا باقاعدہ ڈال کے پڑے رہتے تھے, اور وہ گھلتا تھا اور کان اس کو جذب کر لیتا تھا. کان میں دیسی گھی ڈالا جاتا تھا. ایک, یا کان میں سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل. کان, اچھا اس سے پہلے ہماری جو کان کی سائنس تھی وہ کہتی تھی کان میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں آئلی, تیل نما, جو جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اب کہتے ہیں ہمارے کان کی میل جس کو وکس وغیرہ وہ ختم ہو رہی ہے. ہماری اس وقت انوائرمنٹ, ہمارا ماحول, ہماری تابکاریاں اور یہ وغیرہ وغیرہ اب کان کے لیے ضروری ہے. جیسے اس سے پہلے ایک سنت نبوی ہے, طب نبوی کا ایک ٹوٹکا ہے کہ سرمے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سرمے میں لیڈ ہے, سیسا ہے, آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. میرے آقا فرما دیں کہ سنت آنکھ کی زندگی ہے. سائنس کہے, آخر سائنس لوٹ آئی اور کہنے لگی کہ اس پہ اینٹی لیڈ بھی ہے. حتیٰ کہ 1941 سے 45 کے درمیان میں جو جنگ عظیم دوم ہوئی, اس جنگ عظیم دوم میں ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹم بم کا حملہ کیا گیا اور ہر چیز پگھل گئی, وہاں کے ایک سائنسدان نے ریسرچ کی, تحقیقات کے بعد یہ بات کہی کہ کاش کے ہمارے ہر جاپانی کے بدن کے اوپر سرما ملا ہوا ہوتا. یہ سرما ایٹم کا بھی علاج ہے, تابکاری کا بھی علاج ہے, اور ہماری ہواؤں فضاؤں میں جو اس وقت تابکاریاں پھر رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ یہی تریاق ہے, یہی علاج ہے. کیوں؟ ہمارے جسم کا سب سے نازک ترین حصہ آنکھ کا پردہ ہے, سب سے نازک. کہیں چوٹ لگے بندہ لیکن آنکھ کا پردہ ہے. اور اچھی بات بتاؤں, کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس آنکھ کے اوپر 9 فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یہاں چوٹ ہوگی, یہاں چوٹ ہوگی, بڑی بڑی چوٹیں ہوں گی, اللہ اس کو بچا دیتے ہیں. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں.
सुरमा हमारी जिंदगी है। मैं इस सब अपना जैतून पे बात करते करते सुरमे पे आया हूं। जैतून की बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल करता हूं। सुरमा हमारी जिंदगी है और सुरमे को अपनी जिंदगी में शामिल करें। रात सोते वक्त सुरमा। अच्छा, आप सुरमा हैरान होंगे कि सुरमा लगाने के बाद आप महसूस करेंगे आपके नाक के बलगम में या लुआब में सुरमा शामिल हो जाएगा। डालते तो आंख में है, यहां से कहां से आ गया? हमारी तिब की जो साइंस है पुरानी, जिस साइंस को मेडिकल साइंस ने बुनियाद बनाया, आज भी वही बुनियाद है। उसमें सुरमों के जरिए इलाज है। कोई बंदा अगर बेहोश हो गया है, ऐसी बेहोशी कि उसको होश नहीं आना, कोमे में चला गया, तो उसको ये सुरमा, इस बूटी का सुरमा डालो, फौरन होश में आ जाएगा। जिसके दिमाग में कोई रसौली है, ट्यूमर है, उसको ये बूटी का सुरमा डालो, वो ठीक हो जाएगा। जिसको दिल का मसला है, ये बूटी का, आंख फौरन जाके उस हिस्से को वो दवा पहुंचाती है। अजीब निजाम है अल्लाह का। तो सुरमा तिब्ब नबवी है, एक इलाज है और सुन्नत है। और जैतून का तेल, एक और अर्ज करूंगा, जैतून का तेल अपने जिस्म को, जैतून का तेल अंदर से भी दें, बाहर से जिस्म को मलें। इस वक्त हमारी जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो तौलिए से निजात पा रही है। मैं उसको लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तौलिया फ्री हम्माम या गुस्लखाना। क्या लफ्ज कहूं? हमारे यहां तो हम्माम का नाम आते ही तो गुस्लखाना आता है। मैं चाहूंगा कि कभी आप ऐसे मुल्कों में जाएं जहां हम्माम होता है, वो कम से कम 2 कनाल का, 3 कनाल का हम्माम है, जिसमें मर्दों का इलादा हिस्सा होता है, औरतों का इलादा होता है, और बड़ी बड़ी हस्तियों का हम्माम में जाना है। वहां सतर का, ढांकने का ख्याल किया जाता है। और अगर आप वहां कहीं जाएं तो उस हम्माम में जरूर जाएं। इस वक्त तो पूरी दुनिया की साइंस है, वो तेल की तरफ आ रही है। नहाने के बाद तौलिए का इस्तेमाल छोड़ दें। अपने बदन पे हल्का सा जैतून का तेल लें, सर पे मले, चेहरे पे मले, गर्दन पे, पूरे बदन पे, यानी पूरे बदन से थोड़ी सी कुश्ती लड़ लें। आपका जिस्म इतना सेहतमंद, आपकी जिल्द, आपका हुस्न जमाल, और आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे, इतना सेहतमंद गुमान नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी साइंस आपके हाथ में, साइंस का एक पूरा निजाम मोबाइल है, चेक कीजिएगा कि पूरी दुनिया की साइंस वापस आ रही है कि तौलिया का इस्तेमाल जिंदगी से निकाल दें। गीले जिस्म पे, हल्का गीला जिस्म है, उस गीले जिस्म पे जैतून का तेल लगाएं। अच्छा, उसके बाद पानी ना बहाएं। कोई सादा से रफ से कपड़े पहन लें, उसके बाद आम से कपड़े पहन लें, वरना वही कपड़े पहन लें। एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी। वो कहने लगे, मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा, तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा, मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आग महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा, शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन, चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से, अब मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हैं। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब्ब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें। आप शुगर है, मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में,
इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, एक बड़ा चम्मच उस पर छिड़कें, नाश्ता कर लें, कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया एक प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें, आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे कि पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से, एक खुराक से। राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से, एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है।